السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بد نظری ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کے اندر ہر خاص و عام مبتلا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ سے بچ پاتے ہیں، اور اب لوگوں کا یہ نظریہ بنتا جا رہا ہے کہ شاید بد نظری کوئی گناہ نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نگاہ جھکائے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور بد نظری کرنے کی وجہ سے کیا سزا ملتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اور کیا سزا متعین ہے، اس کی بھی وضاحت موجود ہے۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر آپ کو سب سے پہلے بد نظری کی حقیقت اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے نگاہ کے سلسلے میں وہ بیان کرتے ہیں، پھر اخیر میں آپ کے سامنے یہ عرض کریں گے کہ بد نظری پر نبی پاک علیہ السلام نے کتنی سخت وعید سنائی ہے۔ چنانچہ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی زبانی کہلوایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے پیغمبر، آپ ان مسلمانوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ یہ نگاہوں کو جھکانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی نگاہوں کو نیچے جھکا کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، یا علی لا تتبع النظرة النظرة، نظر بھر کر کے کسی کو نہ دیکھا کرو، ایک نظر کے بعد دوسری نظر اٹھا کر نہ دیکھا کرو، فإن لك الأولى، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر ہے، یعنی پہلی نظر جو آدمی کی کسی اجنبیہ پر پڑ جائے وہ تو ٹھیک ہے، وہ معاف ہے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، لیکن دوبارہ اگر تم نظر کو اٹھا کر دیکھو گے کسی اجنبیہ کی جانب تو وہ تمہارے لیے نہیں ہے، یعنی اس کا اٹھانا اور اٹھا کر دیکھنا اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس پر مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ مسئلہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی اجنبیہ کو شہوت کے ساتھ دیکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بد نظری کی اتنی سخت وعید نبی پاک علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جو آدمی بد نظری کرتا ہے، شہوت کے ساتھ کسی اجنبیہ کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے اندر سیسا ڈال دے گا۔ حدیث ہے، من نظر الى محاسن اجنبیت عن شہوت صب فی عینیہ الآنک یوم القیامہ، کہ جو آدمی کسی اجنبیہ کے محاسن کو شہوت کے ساتھ دیکھتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ آج ہماری آنکھوں کے اندر اگر ایک ریت کا ذرہ گھس جائے، داخل ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جب تک اس کو نکال نہیں لیتے ہمیں چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جب اس گناہ کی وجہ سے ہماری آنکھوں کے اندر شیشہ پگھلا کر ڈال دے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اے میرے نوجوانوں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو خرچ کرو، اللہ کی طاعت و فرما برداری میں اپنی جوانی کو خرچ کرو۔ کچھ لوگ تو اتنا منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی اجنبیہ کو کیوں اس طرح آنکھ اٹھا کر دیکھ رہے ہو، نظر جما کر دیکھ رہے ہو، تو کہتے ہیں بھئی مولانا ہم غلط نظر سے تھوڑا ہی دیکھ رہے ہیں، ہم تو اچھی نیت سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی غلط ارادہ تو ہے نہیں، اس لیے ہمیں گناہ نہیں ملے گا۔ میں ان لوگوں کو تفصیلی جواب نہیں دینا چاہتا، سیدھا سادہ سوال ہے کہ یہ بتاؤ
کیا تمہارا دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاک ہے؟ کیا تمہارا دل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے زیادہ پاک ہے؟ وہ لوگ تو کسی اجنبیہ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو نہیں دیکھتے تھے، پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں غلط ارادے سے نہیں دیکھتا ہوں؟ اس لیے اپنی خواہش کو پوری کرنے کا بہانہ مت ڈھونڈیے اور کسی اجنبیہ کو دیکھنے سے اپنے آپ کو روکیے۔ اگر آپ نے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی مزید توفیق ملے گی، اور جو بھی آپ عبادت کریں گے اس کے اندر حلاوت نصیب ہوگی، لذت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔